اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم خبر کریں گے بھارت کی، جو کہ انتہائی خطرناک خبر ہے۔ کھانے میں تھوک اور پیشاب ملانے کی غیر مصدقہ ویڈیوز سے انڈین ریاستوں میں ہنگامہ برپا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں تھوک، پیشاب اور مٹی ملانے کی مبینہ ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد انڈیا کی 2 ریاستوں اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں ریاستی حکومت کو ایسا کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے، قید اور سخت سزا سے متعلق قانون سازی کے منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ شمالی ریاست اتراکھنڈ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ ہمسایہ ریاست اتر پردیش اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروانے پر غور کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ ہدایات سوشل میڈیا پر ایسی غیر مصدقہ ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد کی گئی ہیں، جن میں وہ مقامی سٹالز اور ریستورانوں میں کھانا بنانے والوں کو اس کی تیاری کے دوران ان پر تھوکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کو روکنا ہے، تاہم سماجی و سیاسی کارکنوں کی رائے میں اس حکم نامے کے 2 رست نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں فروخت کرنے والے تمام دکاندار اپنے فوڈ سینٹر پر آپریٹرز اور مینیجرز کا نام پتہ لازمی طور پر ظاہر کریں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز سامنے آنے کے بعد لوگوں نے اس پر شدید غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو ریاستوں میں فوڈ سیفٹی پر تشویش کا اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم کچھ ویڈیوز کو مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ان پر الزام تراشی کی مہم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ جن ویڈیوز پر ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی مکمل تحقیق کے بعد ان الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے الزام لگایا کہ کھانے میں پیشاب شامل کرنے والی خاتون مسلمان تھیں، تاہم حقائق کی چھان بین کے بعد معاملہ کچھ یوں سامنے آیا کہ وہ خاتون تو ہندو تھیں۔ حکام کا کہنا ہے، سخت قوانین ضروری ہیں اور ان کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کو روکنا، لیکن حزب اختلاف کے رہنماؤں اور قانونی ماہرین نے ان قوانین کی افادیت پر سوال اٹھائے ہیں اور الزام لگایا ہے ان قوانین کو ایک مخصوص کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے ایک بڑے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے ریاست اتر پردیش کی جانب سے تجویز کردہ آرڈیننس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا ملے گی اور پہلے سے ہی غیر محفوظ اقلیت کو نشانہ بنائے جانے کے امکانات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فوڈ سیفٹی بھی انڈیا میں ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی FSSAI کے مطابق غیر محفوظ کھانا سالانہ تقریباً 60 کروڑ انفیکشن اور 4 لاکھ اموات کا سبب بنتا ہے۔ انڈیا میں ماہرین خوراک کی ناقص معیار کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، جن میں خوراک کے معیار سے متعلق ناکافی قوانین کا نفاذ اور ان سے متعلق آگاہی کی کمی بھی شامل ہے۔ تنگ باورچی خانے، گندے برتن، آلودہ پانی اور نامناسب نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے کے نامناسب طریقے خوراک کے معیار سے متعلق خدشات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب دکانداروں کے
کھانے میں تھوکنے کی ویڈیو سامنے آئی تو لوگ نہ صرف حیران بلکہ مشتعل بھی ہوئے۔ اس کے فوراً بعد اتراکھنڈ نے ایسا کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے اور اعلان کیا کہ پولیس کو یہ ہدایات جاری کر دی چکی ہیں کہ ہوٹل کے عملے کی تصدیق کی جائے اور باورچی خانے میں CCTV کیمروں کو یقینی بنایا جائے۔ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا، اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کو ان ٹھیلوں اور ریستورانوں پر کام کرنے والوں پر ہر ملازم کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ریاست کھانے کے مراکز کے لیے اپنے مالکان کے نام ظاہر کرے، باورچیوں اور ویٹرز کے لیے ماسک اور دستانے پہنانے کو یقینی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کو لازمی قرار دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آدتیہ ناتھ 2 آرڈیننس لانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے تحت کھانے میں تھوکنے پر 10 سال تک قید کی سزا دی جائے گی۔ جولائی میں انڈین سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ اور اتر پردیش کی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ ان ہدایات پر عمل درآمد روک دیا تھا، جن میں کہا گیا تھا ہندوؤں کے سالانہ مذہبی تہوار کانور یاترا کے لیے جانے والوں کے راستے یا روٹ میں آنے والے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے سٹالز اپنے تمام دکاندار اور اپنے فوڈ سینٹر پر آپریٹرز اور مینیجرز کا نام پتہ لازمی طور پر ظاہر کریں۔ درخواست کاروں کی جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ان ہدایات پر غیر منصفانہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑے گا، جس پر سپریم کورٹ کے جسٹس رشی کیش روے اور جسٹس SVN بھٹی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اتراکھنڈ اور اتر پردیش کی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ ان ہدایات کے متعلق اپنے حکم نامے میں لکھا کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ لکھ کر لگائیں کہ وہ کس قسم کا کھانا فروخت کر رہے ہیں، لیکن انہی دکانوں کے باہر اپنے یا اپنے ملازمین کے نام تحریر کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بدھ کے روز ریاست کے پرکانکی قصبے میں پولیس نے ریستوران کے مالک محمد ارشاد کو روٹی تیار کرتے وقت مبینہ طور پر اس پر تھوکنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اخبار ہندوستان ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ارشاد پرامن اور مذہبی ہم آہنگی کو خراب کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ اس ماہ کے اوائل میں اتراکھنڈ کے علاقے مسوری میں پولیس نے 2 افراد نوشاد علی اور حسن علی کو چائے کی پتیلی میں تھوکنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور صحت عامہ کو خطرے میں ڈالنے کا الزام بھی لگایا تھا۔ گرفتاری سے چند روز قبل سوشل میڈیا پر ان افراد کے تھوکنے کی ویڈیوز کو اس وقت مذہبی رنگ دیا گیا جب بہت سے ہندو قوم پرست اکاؤنٹس نے انہیں سب جہاد یا تھوک جہاد کا واقعہ قرار دینا شروع کیا۔ یہ اصطلاح لو جہاد پر مبنی ہے جسے بنیاد پرست ہندو گروہوں کے جانب سے پیش کیا گیا، جو اس کا استعمال مسلمان مردوں پر شادی کے ذریعے ہندو خواتین کا مذہب تبدیل کرنے کا الزام لگانے کے لیے کرتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ تھوک جہاد کے بعد مسلمانوں پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ ہندوؤں کے کھانے میں تھوک کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کو کھانے میں تھوکنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ کورونا کی وبا کے دوران بھی سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز کا ایک ایسا ہی سلسلہ عام ہوا تھا کہ جن میں مسلمانوں کو لوگوں کو وائرس سے متاثر کرنے کے لیے تھوکنے، چھینکنے یا
चाटने हुए लोगों को दिखाया गया था। इन वीडियोस ने मजहबी मुनाफरत में इजाफा किया और हिंदू इंतहा पसंद अकाउंट्स ने मुस्लिम मुखालिफ बयानात को हवा देने में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी की हुकूमत वाली इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड और हमसाया रियासत उत्तर प्रदेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने नई हदायत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है और हुकूमत इस तरह के अहकामात को बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई जैसे दीगर अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की फूड सेफ्टी ऑफिसर मनीष सियाना कहते हैं कि हुकूमत के अहकामात का मकसद सिर्फ खाने के मेयार को बेहतर और महफूज बनाना है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि फूड सेफ्टी अफसरान और पुलिस ने खाने पीने की दुकानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि वो मास्क और दस्ताने पहने और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें। कानूनी माहिर और सहाफ़ी वी का कहना है कि फूड सेफ्टी से मुताल्लिक नए ऑर्डिनेंस और कवानीन पर असम्बली में बहस बहुत ज़रूरी है। वो रियासती इंतज़ामिया से सवाल करते हुए कहते हैं कि मेरे मुताबिक मौजूदा कवानीन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत फूड सेफ्टी के लिए काफ़ी है, तो एक कानून के होते हुए नए कवानीन बनाने की क्या ज़रूरत है। उनका कहना था रियासती हुकूमतें ये समझती हैं कि सख्त कवानीन और उनके तहत दी जाने वाली सज़ाएँ लोगों को जराइम के इर्तिकाब से रोकेंगी, लेकिन तहकीक से पता चला है कि कवानीन का मुनासिब नफाज ही लोगों को जराइम के इर्तिकाब से रोकता है। तो क्या इन रियासतों में मौजूद कवानीन को भी मुनासिब तरीके से नाफिज तो नहीं किया गया? लौ जहाद और हिंदू खवातीन को छेड़ने के इल्ज़ामात, ये मस्जिद टूटेगी नहीं चाहते मुसलमान बाहर यहाँ से आए, ये मस्जिद तो टूट कर ही रहेगी। हम नहीं चाहते कि बाहर से मुसलमान यहाँ आएँ और दंगे फसाद करें। हम यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं और हम नहीं चाहते कि ये लोग हमें मारें। ये कहना था शुमाली इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला में होने वाले मुजाहरे में शरीक एक खातून का, जो अपने इलाके में वाक़या एक मस्जिद से जुड़े तनाज़े पर अपनी राय का इजहार कर रही थी। मुकामी हिंदू तंजीमें इस पर पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, जबकि मुकामी वक्फ बोर्ड का दावा है ये मस्जिद उनकी मलकियत है और मुकम्मल तौर पर कानूनी है। इस मस्जिद की कानूनी हैसियत के तयन के लिए एक केस मुकामी अदालत में ज़ेर समाअत है। ताहम इसके बावजूद गुज़श्ता एक हफ़्ते से सैकड़ों हिंदू अफराद मुजाहरा कर रहे हैं और इस मस्जिद को कराने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का दावा है इस मस्जिद में गैर कानूनी तारकीन वतन भी क़याम करते हैं। वाज़े रहे हिमाचल प्रदेश में अपोजिशन जमात कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम ये तनाज़ा एक मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि शुमाली इंडिया में गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मुसलमान मुखालिफ वाक़यात और रवैयों में इजाफ़ा और शिद्दत देखने को मिली है। ये वो इलाके हैं जहाँ माजी में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इस नवैयत की कशीदगी बहुत ही कम देखी जाती थी। शुमाली इंडिया के किसी इलाके में मस्जिद को कानूनी या गैर कानूनी होने का तनाज़ा है तो कहीं दुकान पर नाम लिखने का झगड़ा, मुसलमानों पर लव जहाद का इल्ज़ाम आयद हो रहा है तो कहीं गांव में उनके दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी पेश आने वाले ऐसे वाक़यात के बाद ये सवाल भी उठ रहा है
کہ شمالی انڈیا کی ریاستوں میں اس نوعیت کے واقعات میں شدت آنے کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ بھی کیا ان معاملات کو بنیاد بنا کر سیاست تو نہیں کھیلی جا رہی۔ ان سوالوں کا جواب جاننے سے قبل شملہ کی مسجد کے تنازع کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصہ میں شمالی انڈیا میں ایسے اور واقعات کہاں اور کیسے پیش آئے۔ شملہ کی مسجد کا تنازع ریاستی اسمبلی میں بھی زیر بحث رہا، جہاں ایک وزیر سنگھ نے بھی اس مسجد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا تھا اسے گرا دیا جانا چاہیے۔ ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے اراکین اسمبلی نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی۔ BJP رہنما جے رام ٹھاکر کا کہنا تھا اس مسجد میں غیر قانونی تعمیر کے خلاف 2010 میں ہی میونسپل کارپوریشن میں شکایت درج کرا دی گئی تھی، لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ اب وہاں 4 منزلوں سے بھی زیادہ اونچی عمارت تعمیر کی جا چکی ہے۔ یہ غیر قانونی ہے، اسے گرانا چاہیے۔ ہماچل میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ اس سے قبل ریاست کے ایک شہر منڈی میں بھی ایک مسجد کے خلاف پیش آ چکا ہے، جس کے بعد ہماچل کی حکومت نے کہا تھا کہ اب دوسری ریاستوں سے یہاں آنے والوں اور کاروبار کرنے والوں کی تفتیش ہوگی۔ ادھر گزشتہ دنوں اتراکھنڈ ریاست کے پریاگ ضلع کی کئی دیہات میں مقامی ہندو تنظیموں کی جانب سے ایسا بورڈ آویزاں کر دیے گئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے روہنگیا مسلمانوں، غیر ہندوؤں اور پھیری لگانے والوں کو گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر انہیں گاؤں میں پایا گیا تو انہیں سزا دی جائے گی۔ ایک برس قبل بھی ریاست کے کئی مقامات پر بعض ہندو تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کو وارننگ دیتے ہوئے پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے، جن میں لکھا تھا لفظ جہادیوں کو مطلع کیا جاتا ہے وہ ہندوؤں کی مہا پنچایت ہونے سے پہلے اپنی دکانیں خالی کر دیں۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں بھی ہندو تنظیموں کی کال پر مسلمانوں کے خلاف احتجاج ہوا، جس کی وجہ جوتوں کی ایک دکان پر مبینہ طور پر ایک مسلمان ملازم کی ایک خاتون سے نازیبا حرکت بتائی گئی۔ اس واقعے کے بعد اتراکھنڈ سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ میڈیا خبروں کے مطابق شہر میں چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے 100 سے زائد مسلمانوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ہندو تنظیموں کا الزام ہے اتراکھنڈ ریاست میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن داخل ہو گئے، جن سے ہندوؤں بالخصوص خواتینوں کو خطرہ ہے۔ ہندو تنظیموں کی جانب سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے آنے سے ہندوؤں کی آبادی کا توازن بگڑنے کی شکایات کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے پیر کے روز ریاستی پولیس کے سربراہ کو ہدایت کی کہ وہ ڈیموگرافک تبدیلیوں کا سروے کریں۔ اتراکھنڈ میں دیو بھومی رکشا ابھیان نامی ایک ہندو تنظیم کے بانی سوامی درشن بھارتی نے کہا اتراکھنڈ ہندوؤں کی مقدس ترین مقامات میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، BBC اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکتا۔ سوامی درشن بھارتی نے الزام عائد کیا مسلمانوں نے اہم مقدس مقامات اور کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی غیر ملک سازش ہو جس کے تحت جہاں مسلمانوں کو بسایا جا رہا ہو۔ اتراکھنڈ میں مسلمانوں کی ایک مقامی تنظیم مسلم سیوا سنگٹھن کے سربراہ نعیم احمد نے بتایا کہ ریاست میں مسلمانوں کو ہدف بنانے کے لیے خواتین سے
چھیڑخانی کا معاملہ ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی ہندو خاتون کسی مسلمان پر چھیڑنے یا بدتمیزی کرنے کا الزام عائد کرتی ہے اور ہندو تنظیمیں ایسے بہانے بنا کر پرتشدد مظاہرے کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان واقعات میں اب شدت آ گئی ہے۔ نعیم احمد نے مزید بتایا کہ موجودہ حالات مسلمان بہت خوفزدہ ہیں اور انتظامیہ بھی سخت گیر ہندو تنظیموں کے سامنے بے بس ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے مسلمان خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہم قانون کا سہارا لے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ جھوٹے الزامات لگائے جانے پر وہ حالات کا کس طرح سامنا کریں۔ نعیم احمد کا موقف ہے، سیاسی طور پر تو مسلمانوں کو پہلے ہی کنارہ کیا جا چکا، اب اقتصادی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سماجی طور پر انہیں علیحدہ کیا جا رہا ہے، جو ایک خطرناک رجحان ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا اس رجحان کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دوسری جانب اتراکھنڈ کی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان سریش جوشی نے اور چمولی جیسے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، حکومت اور بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ ریاست کے لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہیں اور کسی کو کوئی دقت نہ پیش آئے۔ جو پوسٹر اور بورڈ وغیرہ لگائے گئے ہیں اس پر ضروری کارروائی کی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ اس ضمن میں حالات کا خود جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ضلعی حکام اور پولیس اہلکاروں کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بھی ریاست میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو کسی فریق کو بغیر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ بی جے پی کے رہنما نے ریاست میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کے بارے میں کہا کہ اتراکھنڈ ریاست تشکیل ہونے کے بعد کئی ضلعوں میں ڈیموگرافک تبدیلی یعنی مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈیموگرافک تبدیلی میں کون لوگ بغیر دستاویزات اور مطلوبہ کاغذات کے بغیر یہاں رہ رہے ہیں، حکومت اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد اور حملوں کے واقعات دوسری ریاستوں میں بھی ہوئے۔ حال ہی میں ریاست ہریانہ میں کچھ دن پہلے ایک بنگالی مسلمان کو سخت گیر ہندوؤں نے نوجوانوں نے ایک گروہ نے پیٹ کر ہلاک کر دیا، جبکہ مہاراشٹرا میں ایک ٹرین میں سفر کرنے والے 72 سال کے ایک بزرگ کو بھینس کا گوشت لے کر سفر کرنے کی پاداش میں بری طرح زدکوب کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر شہر سے گزرنے والی شاہراہ پر ایک ریسٹورنٹ کے مسلمان مالک نے، جن کے ریسٹورنٹ کا نام سنگم شدھ شاکاری بھوجنالیہ تھا، ایک ہندو مذہبی رہنما کی دھمکی کے بعد اپنے ریستوران کا نام بدل دیا۔ ہندو رہنما نے مسلمانوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا وہ ریسٹورنٹ اور اپنی دکان پر ہندو نام بالخصوص ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام کا استعمال نہ کریں۔ مقامی صحافی امت کمار سینی نے بتایا کہ یہ سلسلہ ایک برس قبل شروع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ہزاروں ہندو زائرین ایک مخصوص مہینے میں سینکڑوں کلومیٹر پیدل چل کر اس علاقے سے گزرتے ہیں۔ امت کمار کے مطابق اس وقت تمام دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دکان پر بورڈ میں واضح طور پر اپنا نام لکھیں، تاہم اس وقت انڈیا کی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے بعد اس پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ امت کمار سینی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا کہ اور ہندو زائرین مسلمانوں کے ریستورانوں پر بھی پہلے بھی کھا پی رہے تھے اور اب بھی کھا رہے ہیں۔ ان واقعات سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن ماحول ضرور خراب ہوا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاوہ ہریانہ اور چند دیگر ریاستوں میں اہم انتخابات ہونے والے ہیں۔ بعض مبصرین کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف
نفرت کی لہر میں اچانک شدت آنے کا ایک اہم سبب انتخابات سے پہلے ووٹر کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنا بھی ہے۔ اتراکھنڈ ریاست کے مقامی صحافی آصف علی نے بتایا کہ ریاست کی بی جے پی حکومت ایسا کچھ نہیں کر سکتی جسے وہ عوام کے سامنے کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ انہوں نے کہا، ابھی کچھ دن پہلے ریاستی اسمبلی کی 2 خالی سیٹوں کے لیے انتخاب ہوا اور دونوں میں بی جے پی ہار گئی۔ اب ریاست کی کیدارناتھ سیٹ پر ضمنی انتخابات ہونا ہے، جو ہندوؤں کا ایک بہت اہم مقدس مقام ہے۔ اگر بی جے پی یہاں سے بھی ہار گئی تو اس کے لیے سیاسی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ وہ ہر قیمت پر اس سیٹ کو جیتنا چاہتی ہے۔ اس سیٹ سے جیتنا یہاں کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم مودی دونوں کے لیے وقار کا سوال ہے۔ ایسے میں ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تحریک سے بی جے پی کو انتخابی فائدہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار راجیش جوشی کا کہنا ہے کہ بی جے پی مئی کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سکتے کی حالت میں تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے اور ایک بار پھر سخت غیر ہندوؤں کو نظریوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے گجرات ہندوتوا کی لیبارٹری ہوا کرتا تھا، اب اتراکھنڈ ہندوتوا کی لیبارٹری بن چکا ہے۔ ریاست کے گاؤں گاؤں میں ہندو مسلم کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی دکانیں ہیں ان سے کہا جاتا ہے وہ خالی کر دیں۔ ریاست میں ہزاروں مزارات کو غیر قانونی قرار دیا گیا، جبکہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے باعث اب وہ مسجدیں بنائیں گے، خواتین کو چھیڑیں گے۔ یہ ایک منظم مہم ہے۔ راجیش جوشی کا کہنا ہے جو تنظیمیں اس مہم میں شامل ہوئیں وہ اقتصادی طور پر مسلمانوں کی کمر توڑ دینا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے گجرات، مدھیہ پردیش، ہریانہ کے قصبوں اور دیہات میں باقاعدہ کال دی جاتی تھی کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدیں، انہیں کام نہ دیں، وہ لو جہادی ہیں۔ یہ ایک منظم اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے تاکہ مسلمان، خاص طور پر غریب مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے۔ تاہم راجیش جوشی کا کہنا تھا کہ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس منصوبے میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، لیکن مودی کی سب سے بڑی کابینہ میں کسی کو ایک کو بھی جگہ کیوں نہ مل سکی۔ 9 جون کو نریندر مودی نے انڈیا کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی تیسری مدت کے لیے عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد بننے والی کابینہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے اتحادی جماعتوں کے 71 وزراء شامل ہوئے۔ اگر نریندر مودی کی پچھلی دور حکومت سے اس کابینہ کا موازنہ کیا جائے تو یہ این ڈی اے کی حکومت کی اب تک کی سب سے بڑی وزراء کی کونسل ہے۔ لیکن انڈیا میں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی مسلم رکن اسمبلی نے بطور وزیر حلف نہیں اٹھایا۔ یہی نہیں بلکہ انڈیا کی لوک سبھا میں این ڈی اے کے 293 ممبران پارلیمنٹ میں سے ایک بھی مسلمان، سکھ یا مسیحی نہیں ہے۔ سیاسی ماہرین اور انڈیا کی اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے یہ رجحان تشویشناک ہے۔ تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی ایسے دعووں کو مسترد کرتی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے وہ مذہب یا ذات کی بنیاد پر ٹکٹوں کی تقسیم نہیں کرتی اور اس کے منتخب نمائندے کسی بھی پس منظر سے قطع نظر
سب کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ 18ویں لوک سبھا کے انتخابات میں بی جے پی کو کل 240 سیٹیں جیتیں اور اتحادیوں کے ساتھ اس کی لوک سبھا میں 293 سیٹیں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کابینہ میں 61 وزراء کا تعلق بی جے پی اور باقی کا این ڈی اے اتحادیوں سے ہے۔ یہ 2014 کے بعد این ڈی اے کے وفاقی وزراء کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ 2014 میں کل 46 وزراء نے حلف اٹھایا تھا، جن میں سے 24 کابینہ کے وزیر تھے۔ 2019 میں کونسل میں وزراء کی تعداد بڑھا کر 57 کی گئی تھی، اس وقت 71 ہے۔ بی جے پی کے پہلے 2 ادوار کے دوران ایک مسلمان شخص کو مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور بنایا گیا تھا، جب 2014 میں ڈاکٹر نجمہ کو مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور بنایا گیا تھا۔ راجیہ سبھا کی سابق رکن اسمبلی نجمہ اس وقت منی پور کی گورنر ہیں۔ 2019 میں وزیر اعظم مودی نے اقلیتی امور کا محکمہ مختار عباس نقوی کو سونپا تھا، لیکن 2022 میں 3 سال بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بعد سمرتی ایرانی کو محکمہ اقلیتی امور کا اضافی چارج دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک بھر کی مختلف اسمبلیوں میں بی جے پی کے 1000 سے زائد ایم ایل اے ہیں، لیکن ان میں صرف ایک مسلمان ایم ایل اے ہے۔ ملک کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 20 کروڑ ہے اور کل آبادی ان کا حصہ 14.2% بنتا ہے۔ 18ویں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں 24 مسلم اراکین پارلیمنٹ منتخب ہوئے، جن میں سے 21 کا تعلق حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا کی سیاسی جماعتوں سے ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور سیاسی تجزیہ کاروں نے بھارتی جنتا پارٹی میں مسلمانوں کی نمائندگی میں کمی کے رجحان پر تنقید کی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مسلمانوں کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ یہ ملک میں پہلی بار ہوا ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ایک بھی مسلمان رکن اسمبلی نہیں ہے۔ کابینہ میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی کانگریس حکومتوں میں ملک کی آبادی مختلف طبقات کو زیادہ نمائندگی دی گئی تھی۔ بی جے پی اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتی۔ 2022 میں امت شاہ نے ایک تقریر میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا، ٹکٹ دینے کی بنیاد امیدوار کی الیکشن کی جیتنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ مختلف ریاستی اسمبلیوں میں بالخصوص اتر پردیش میں ایک بھی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کے سوال پر اپنی پارٹی کا موقف پیش کر رہے تھے۔ انڈیا کی ریاستی یو پی میں 4 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور